کہ کے پی چیف منسٹر امریکن امبیسڈر سے ملاقات کر رہے ہیں, ان سے فنڈز وصول کر رہے ہیں, ان سے گاڑیاں لے رہے ہیں. تو میں یہ سوچنے پہ مجبور ہوا کہ یو ایس ایڈ کا ایک مشن جو اس نے کوئی ایک پروجیکٹ وہاں پر کیا ہوگا اور کوئی فنڈنگ ہوگی, میں نے سنا ہے کہ 17.5 ملین US ڈالر کی وہ فنڈنگ تھی, اور وہ اگر کے پی میں جائے تو وہ کوشر ہوگی, اور اگر محمود خان ملے سفیر امریکہ کے کو تو وہ حلال ہے. تو پھر وہ بیرونی سازش, پھر وہ خط, پھر امریکن ایڈمنسٹریشن کا وہ رجیم چینج کے لیے ان سفارتکاروں کو دھمکانا جو کہ کوئی ایک ناول سٹوری انہوں نے کریٹ کی تھی اور جیب سے وہ خط نکال کے لے رہا تھا. تو میں ان دو چیزوں کو اپنے سامنے رکھ کے کوشش کرتا رہا سمجھنے کی کہ یہ حادثہ کیسے پیش آ رہا ہے, یہ انحطاط پذیر ہم کیوں ہو رہے ہیں, یہ روز روز ہم اس پٹ کے اندر کیوں دھکیلے جا رہے ہیں, یہ کیا وجوہات ہیں. تو میں اس منافقت کو, اس پوری دھوکے بازی کو اپنے سیاسی مفاد کی خاطر پاکستان کی سفارت کو داؤ پر لگانے کو, اپنے مفاد اور اقتدار کی خاطر ریاستی اداروں کے خلاف نفرت کو اس حد تک بھڑکانے پہ وہ پورا منترا کہ وہ سراج الدولہ کون ہے, اگر وہ ایک معرفت میں گفتگو کرتے ہوئے کہ وہ سپہ سالار وہ اور سراج الدولہ اور یہ میر جعفر اور یہ میر جعفر کے ساتھ میر صادق, تو میں I was just connecting the dots کہ جب ان صاحب کی حکومت ابھی تھی تو یہ روز اٹھ کے یہ کہتے تھے کہ ان کی جرت نہیں ہو سکتی, میجورٹی میری ہے اور یہ میجورٹی میری رہے گی, ان کے دانت کھٹے کروں گا, یہ کیسے مجھے نمبرز میں ہرا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب نظر آنے لگا کہ اتحادی جو ان کے الائز تھے, جس میں MQM تھی, جس میں خالد مقصی صاحب کی پارٹی تھی, جس میں اور ان کے الائز تھے جو ان کے ساتھ کھڑے تھے, جب ان کی سپورٹ وہاں سے ہٹنے لگی, مسلم لیگ قائد اعظم کی سپورٹ ان سے ہٹنے لگی, چودھری شجاعت صاحب کی پارٹی کی سپورٹ ہٹنے لگی, ان پہ BNP کی سپورٹ ان سے پیچھے ہٹنے لگی, تو یہ جب ان کو نظر آنے لگا کہ اب شکست جو ہے وہ نوشتہ دیوار ہے, تو پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کہانی شروع کی 8 تاریخ سے لے کے ٹل دا ڈیٹ آف نو کانفیڈنس موو کے اس قاسم سوری کے ایک انلیگل ایکٹ تک یہ اپنی پوری پوزیشن کو چینج کرتے رہے. پہلے کہ میں ان سے لڑوں گا, یہ کون ہوتے ہیں, یہ سب اکٹھے ہوں گے, پھر اس کے بعد ایک سرپرائز کی کہانی تک لے کے جانے پہ, اس کے بعد پھر وہ پبلک کیمپیننگ, اور پھر وہ نیوٹرل کا ایک جھگڑا اٹھا لیا, اور پھر وہ امر بالمعروف اپنے آپ کو ایک قرآنی آیت کا حوالہ دے کر یہ تشبیہ دینا کہ میں امر بالمعروف ہوں, اور اگر آپ نیوٹرل رہیں گے جو کہ ایک آئینی کردار ہے ریاست کے ادارے کے لیے, اور اگر آپ کے مخاطب چیف آف آرمی سٹاف ہیں تو مجھے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے آپ سے, اگر آپ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ آپ کی مدد نہ کریں تو وہ بدی کے مرتکب ہوں گے, اور اگر آپ کی وہ حمایت کریں تو وہ امر بالمعروف کا ساتھ دیں گے. یہ آپ کی پہلی پوزیشن تھی. میرے حافظے میں آج تک میں نے کسی سیاسی جماعت کے کارکن, کسی ایسے شخص کو اپنے لیے کیمپیننگ کرتے, ووٹ کے لیے درخواست کرتے, الیکشن کی مینیفیسٹو دیتے, قرآنی آیت کو اپنے اوپر منسوب کر کے اپنے آپ کو اچھائی بیان کرنے کی جرت کرتے کسی اور کو نہیں دیکھا. اور میں پشیمان ہوں کہ میرے ملک کے علماء دین, علماء حق کیا اس بات پر سوال اٹھانے میں حق بجانب تھے کہ نہیں تھے. جب انہوں نے سوال اٹھایا تو مولانا تقی عثمانی صاحب کی مجھے I don't know, اس کی مجھے تفصیل کا تو نہیں پتا, لیکن somebody shared a detail with me, میں اس میں بڑے وثوق سے نہیں کہہ سکتا, لیکن کسی نے میرے ساتھ شیئر کیا, ممکن ہے کہ ان کی طرف سے کہا گیا ہو, لیکن غالباً وہ بات یہ تھی کہ قرآنی آیات کو اس طرح سے اپنی ذات کے ساتھ منسوب کر کے بات کرنا سیاسی اخلاقی دیوالیہ پن کی نشانی ہے. یعنی آپ اپنے لیے امر بالمعروف, پتہ نہیں کس نے کیمپین ڈیزائن کی, وہ اس خطے کا نہیں ہو سکتا, وہ اس شہر کا نہیں ہو سکتا جس کی قدر یہ ہو کہ وہ آپ کے سامنے اپنے آپ کو ایک نیکی کا سمبل پیش کرنے کے لیے قرآنی آیات کو اپنے ساتھ منسوب کر لے. یہ جرت کرنے سے پہلے 20 بار کوئی سوچے گا. لازماً یہ پیچھے کوئی اور بیٹھے ہیں جن کے تانے بانے آپ کے ساتھ بڑے واضح ملتے ہیں.
ابھی کل میں نے سنا آپ نے کہا پریس ٹاک میں، آپ نے اپنی ٹیلیوائزڈ لائیو سپیچ میں آ کے یہ کہا، آپ نے کہا جی کہ مجھے نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی، نیوٹرلز نے یہ گارنٹی دی تھی کہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل رہیں گے. تو قبلہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پلیز نیم دا نیوٹرل، نام لیں اگر جرت ہے تو. آپ کو یہ بات جنرل باجوہ نے کہی، چیف آف آرمی سٹاف نے؟ اگر کہیں تو پلیز ہیو سم ایڈوسٹی، ہیو سم کریج. بنتے تو آپ بہت بڑے اپنے لیے کہ میں بڑا فائٹر آدمی ہوں، تو لائے باہر بات نکالیں کہ آپ کو جنرل باجوہ نے کہی، آپ کے ڈی جی آئی ایس آئی نے آپ کو یہ بات کہی. اگر آپ کو یہ جنرل فیض حمید نے اس وقت کہی تو کریں ہمت آ کے نام لے کر بتائیں کہ کس نے آپ کو کہا تھا کہ یہ چیف الیکشن کمشنر نیوٹرل ہوں گے اور وہ گرانٹور تھے بیچ میں. ٹیل اس پلیز. اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کی حکومت، اس میں تو ان کا کردار کوئی نہیں ہونا چاہیے. واٹ رول دے شوڈ ہیو، پارڈن می، کیا کردار ہوگا ان کا؟ یہ تو ایک پارلیمنٹری کمیٹی تھی جو کہ کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھا، جس میں پرائم منسٹر نے اور لیڈر آف دی اپوزیشن نے ڈیلیبریٹ کرنا تھا. آپ نے اس کو ایک بالکل متروک عمل کر دیا. آپ نے جتنی دیر آپ اقتدار میں رہے، آپ نے اپنی وہ آئینی ذمہ داری جو کہ آپ کی مشاورت کانسٹیٹیوشنل مینڈیٹ تھی کہ آپ وہ مشاورت پرائم منسٹر سے کریں گے، پرائم منسٹر لیڈر آف دی اپوزیشن سے کریں گے، آپ نے اس کو بالکل ایک عضو معطل بنا کے رکھا آئین کی ان پروویژنز کو. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے نزدیک آئین کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بٹ ویئر ڈیڈ نیوٹرلز کم ان؟ اب وہ نیوٹرل آپ کس کو کہتے ہیں میں پوچھنا چاہتا ہوں. اور میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر جرت ہے خان صاحب آپ میں یا آپ کی پارٹی کے کسی فرد کے اندر، تو پلیز کم اینڈ نیم دیم، ان کا نام لے کر بتائیں. ویدر دیٹ نیوٹرل، آپ نیوٹرل کا اشارہ چیف آف آرمی سٹاف پہ کرتے ہیں، ویدر آپ اس وقت کے ڈی جی آئی پہ کرتے ہیں یا اس انسٹیٹیوشن پہ کرتے ہیں. عرف عام میں تو آپ نے نیوٹرل کہنے کے لیے اسی ایک عسکری ادارے کو چن رکھا ہے. ان کی تصدیق کرنے کے لیے آپ نیوٹرل کا لفظ لکھتے ہیں، ان کو نیوٹرل کے ساتھ جانور کے ساتھ آپ منسوب کر کے بات کرتے ہیں. آج میں آپ سے تقاضا کرتا ہوں کہ جس نے آپ کو گارنٹی دی چیف الیکشن کمشنر کی اپوائنٹمنٹ پہ، پلیز کم اینڈ گیو دا نیم. اگر آپ نے کل یہ بات کی ہے تو اس کو سبسٹینشیٹ کریں. آپ، میں آپ کو تھوڑا پیچھے لے کے چلنا چاہتا ہوں. یہ جو چیف الیکشن کمشنر کا فیصلہ ہے، اس کے اندر بڑے واضح کچھ سوالات ہیں. ان سوالات کے جواب نہیں دے رہے. کبھی پی پی او پہ جاتے ہیں کہ وہ ایک ایسا قانون تھا جو آج ان فیلڈ نہیں ہے. 2017 میں ایک نیا ایکٹ آ گیا، الیکٹورل ایکٹ 2017 کا، اور اس کے بعد کیونکہ پی پی او جو ہے وہ ریپیل ہو گیا، تو اس لیے اس ایکٹ کے تحت، جو کہ ایک ایسا قانون ہے جو آج موجود نہیں ہے، اس کے تحت مجھے سزا نہیں دی جا سکتی. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ فاطر العقل آدمی آپ کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوگا. آپ کی یہ انکوائری 2008 سے 13 تک کی، ان 5 سالوں کی جب 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ان فیلڈ تھا، اس کے وہ تمام سیکشنز ان فیلڈ تھے جس میں پروہیبٹڈ تو لوگوں کی پراپرٹیز کو ڈیمیج کرو. یہ اگر انتشار نہیں، یہ اگر انسٹیبلٹی نہیں، تو اور انسٹیبلٹی کیا ہوگی؟ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کرنا کیا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا سپریم کورٹ کے گرد آ کے گھیراؤ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پی ٹی وی جو کہ اسٹیٹ اون بلڈنگز ہے، وہاں پر جا کے پلگز کو باہر کھینچ کے پوری نشریات کو توڑنا انسٹیبلٹی نہیں تھی؟ کیا پرائم منسٹر ہاؤس پر ماسک پہن کر، صوبوں سے باہر سے جتھے لا کر دارالخلافے پر حملہ آور ہونا، کیا یہ کسی سازش سے کم تھا اس ملک کے خلاف؟ اور وہ بھی کس وقت؟ جب چینی صدر پاکستان میں آ رہے تھے، آپ بیرونی فنڈنگز لے رہے تھے. ان بیرونی فنڈنگز کو لے کر آپ پاکستان کے اندر انتشار بپا کر رہے تھے. ہم نے یہ دیکھا ہے، سب کے حافظے میں ہے، کسی کو بھولا نہیں ہے، ریکارڈ پر باتیں ہیں. مجھے یاد ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ہیئرنگ تھی، ڈیلی بیسس پر نیشنل ایکسچیکر کو کیا لاس تھا، پاکستان کا نقصان تخمینہ اربوں روپے میں ایک دن میں آتا تھا. یہ کہا جاتا تھا کہ آج کاروبار بند رہنے پہ، دارالخلافہ جامد رہنے پہ، سٹاک کے کریش ہونے پہ، پاکستان کی بزنس ایکٹیویٹی معطل ہونے پہ آج پاکستان کی ریاست کو اتنے ارب کا نقصان ہوا. تو کیا یہ ساری چیزیں کسی کانسپریسی کے بغیر تھی؟ کیا فورن ایڈڈ
शवाहिद देंगे, सबूत देंगे, बताएंगे कि आपके लिंकेजेस किस से किस तक थे। ये तो आज 2013 तक की फंडिंग है, तो ये कहानी। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलिक अहमद खान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उनका ये कहना था कि मुल्क में इंस्टेबिलिटी लाने वाली जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ थी।